بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال جس میں ایک بندہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے۔ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ مقامی حلقوں میں میرے خلاف بعد نماز ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پر بہت لے دے ہو رہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ آبادی ایک ایسے مسلک کے پیروں کی ہے جن کا امتیازی شعار ہی یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ یہ حضرات میرے خلاف اپنے اعتراض میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الاعراف، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے۔ اس ارشاد کا تقاضا کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ دعا میں حد درجہ اخفا برتا جائے، بخلاف اس کے ہاتھ اٹھانے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بدین وجہ دعا میں ہاتھ اٹھانا قرآن کے منشا کے خلاف ہے۔ نیز احادیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا التزام کیا ہو۔ اب عوام کے دلائل سے تو کچھ مطلب نہیں ہوتا، وہ لکیر کے فقیری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ میں ان کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس حکم کے نافذ کرنے والوں میں بعض حضرات خوب اچھے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خیر، یہ جاہلیت کے کرشمے ہیں۔ مجھے صرف مذکور الصدر آیت کی روشنی میں اصل مسئلے کو سمجھائیے۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، ان حضرات سے دریافت کیجئے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کا اگر وہی تقاضا ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ نماز کے لیے بلند آواز سے اذان، فی الاعلانیہ مسجدوں میں لوگوں کو مجتمع ہونا، پھر جماعت سے نماز پڑھنا، پھر نماز میں جہری قرات کرنا، یہ سب کچھ بھی تو پھر اس آیت کے خلاف قرار پائے گا۔ نماز اصل میں تو ایک دعا ہی ہے۔ اگر دعا کے لیے اخفا ایسا ہی لازمی ہے کہ اظہار کی کوئی شکل اس میں ہونی ہی نہیں چاہیے، تو ظاہر ہے نماز با جماعت کی پوری صورت ہی اس کے خلاف ہے۔ پھر جو کچھ یہ حضرات فرماتے ہیں وہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حدیث میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے اور دعا سے فارغ ہو کر چہرے پر ہاتھ مل لیے جائیں۔ ابو داؤد اور ترمذی اور بیہقی اس مضمون کی متعدد روایت موجود ہے۔ ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب بڑا حیا اور کریم ہے، بڑا باحیا اور کریم ہے۔ بندہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ دوسری روایت میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کتاب المناسک حدیث نمبر 1923 ہے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت علی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا اللہ کے آگے عاجزی اور مسکنت کے اظہار کے لیے ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ رائج نہ تھا جو اب رائج ہے کہ نماز با جماعت کے بعد امام اور مقتدی سب مل کر دعا مانگتے ہیں۔ اس بنا پر بعض علماء نے اس طریقے کو بدعت ٹھہرایا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس کو لازم نہ سمجھ لیا جائے اور اگر نہ کرنے والے کو ملامت نہ کی جائے اور کبھی کبھی قصداً اس کو ترک بھی کر دیا جائے تو پھر اس سے بدعت قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خدا سے دعا مانگنا بجائے خود تو کسی حال میں برا فعل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان القرآن، مارچ جون 1945 1945